بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج الحمدللہ جی ہم لوگ سورہ فرقان کی آیات کی تلاوت سنی ہم لوگوں نے, اور کل میں نے آپ لوگوں سے ایک پرومس کیا تھا کہ میں آپ کو دو دعائیں بتاؤں گا, لیکن وہ پھر ٹائم کچھ اوپر ہو گیا تو وہ نہیں بتا سکا. تو ابھی میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کر رہا ہوں سورہ مومنون میں سے. سمپل سی دعائیں ہیں دو, جہاں دونوں کا معنی تقریباً ملتا جلتا ہے آپس میں. پہلی دعا ہے ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین, جس میں ہم اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے, ہمارے اوپر رحم فرما, اور یقیناً تو ہی بہترین ہے ہمارے اوپر رحم کرنے والوں میں. اسی طرح دوسری دعا جو ہے وہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین, وہ بھی اسی معنی میں ہے کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دے, ہم پہ رحم فرما, اور یقیناً تو بہترین رحم فرمانے والا ہے, خیر الراحمین ہے. تو یہ دعائیں جو ہے نا, یہ ویسے اس کو اس طرح سے یاد کر لیں کہ یہ جب بھی آپ اٹھتے بیٹھتے کبھی بستر میں لیٹ جاتا ہے انسان, تو رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین, رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. یعنی ہر وقت نا انسان کو اپنی کوتاہیاں غلطیاں ان سے توبہ کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ پتہ نہیں کتنی غلطیاں ہم سے دن میں ہو جاتی ہیں, کوئی جان بوجھ کے ہوتی ہیں, کوئی غلطی سے ہوتی ہیں, کوئی چوری چھپے ہو جاتی ہیں, کوئی کھلم کھلا ہوتی ہیں, کوئی صغیرہ ہوتی ہے, کوئی کبیرہ ہوتی ہے. تو جتنا بھی ہو سکے تو استغفار کی کثرت جو ہے نا, یہ اس کے بہت سارے فضائل ہیں. تو پھر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ اس کو ڈیٹیل میں کور کریں گے کہ استغفار کے کتنے زیادہ فضائل ہیں آپ کی زندگی میں خوشحالیاں آنے کے اعتبار سے. تو آج کا جو موضوع ہے وہ ہم سب سے پہلے سورہ فرقان کی کچھ ایک دو آیات ہیں وہ کور کر کے پھر ہم عباد الرحمن کی طرف جاتے ہیں کہ ایک بڑی زبردست پرسنالٹی کی طرف اللہ تعالیٰ نے ہماری توجہ کی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے پیارے ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں. یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ فرقان کے شروع میں ہی آیت نمبر 52 میں ارشاد فرمایا کہ فلا تطع الکافرین, یعنی پھر آپ نے اتباع نہیں کرنی کافرین کی, وجاہدہم بہ جہادا کبیرا, تو ان کے خلاف جہاد کیجئے بڑا جہاد. اب یہ جو وجہادم بہ وجہادم بہ جو کہا جا رہا ہے, بہ سے مراد یہاں پہ قرآن مجید خود ہے کہ آپ قرآن مجید کے ساتھ جہاد کریں ان کے ساتھ, اور اس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ جہادن کبیرہ, یہ بہت بڑا جہاد ہے. یعنی کہ دین کی بات پھیلانا, دین کی دعوت کرنا, ان تک خیر کی بات پہنچانا, اصل جو ہے وہ یہ چیز ہے کہ اس کے اوپر آپ ڈٹ جائیں اور دو ٹوک انداز میں دین کی دعوت دیتے رہیں آپ کفار کے خلاف. یہ بہت بڑا جہاد ہے کہ آپ حق بات جو ہے وہ بولتے رہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ اشارہ کر رہے ہیں کہ ایک تو کافروں کی بات نہیں ماننی, ایک نگیشن ہے اور ایک پھر ایفرمیشن ہے. نگیشن یہ ہے ان کی اتباع نہیں کرنی, اور الٹا آپ نے کیا کرنا ہے, ان کو دین کی دعوت دینی ہے. تو یہ آیت میں اس لیے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ آج ہم اس کے اپوزٹ چل رہے ہیں, یعنی ہم کفار کی اتباع کر رہے ہیں اور اگر کوئی چیز روکی ہوئی ہے تو ان تک دین کی بات نہیں پہنچاتے, خیر کی بات ان تک نہیں پہنچاتے. بالکل اپوزٹ ہمارا رویہ ہوا ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو جہادن کبیرہ ہے, جو بڑا جہاد ہے وہ کرو. اس کے علاوہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ ایک اور چیز ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا تم نے اس کو دیکھا جس نے اپنی ہوا کو جو ہے, یعنی اپنی خواہشات کو جو ہے, ڈیزائرز کو اپنا الہ بنایا ہوا ہے. اور یہاں پہ جواب یہ اس کا بنتا ہے کہ کیا آپ نے, یعنی ہم اپنے گربان میں پہلے جھانکے, کیا ہم تو وہ نہیں بن گئے جنہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے. یعنی انسان اپنی خواہش کو خدا کیسے بناتا ہے, یعنی اس طرح سے کہ اس کی اتباع کر کے, اس کی پیروی کر کے. کیونکہ جو سب سے پہلی بات یہ کہ جو کسی کو الہ بنانا جو ہے اس کے پیچھے ایک معنی یہ ہے کہ آپ اس کی پیروی کرتے ہیں, جو آپ کو حکم دیا جاتا ہے اس کو فالو کرتے ہیں. تو اگر آپ اللہ کی چھوڑ کر اپنے نفس کی بات مان رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنے نفس کو ایک چھوٹا سا گاڈ ود اے اسمال جی بنایا ہوا ہے, اور یہ رویہ جو یہ ٹھیک نہیں ہے. تو اس کانٹیکس میں اب آگے ہم چلتے ہیں جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ عباد الرحمن کا تذکرہ کرتے ہیں. اب عباد الرحمن کے بارے میں اس سے پہلے کہ ہم بات کریں, یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ عباد الرحمن جو ہیں یہ ایک پرسنالٹی ٹائپ ہے, اور پرسنالٹی ٹائپس بہت قسم کی ہوتی ہیں. اور فار ایگزامپل ایک بندے کی جو کمپلیٹ شخصیت ہوتی ہے اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک شخص فار ایگزامپل کسی ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی میں یا آئی ٹی کمپنی میں کام کرتا ہے, اس کے علاوہ یہ کہ وہ 5 وقت کا نمازی ہے, اس کے علاوہ یہ کہ ماشاءاللہ وہ زکوٰۃ بہت اچھی طرح ادا کرتا ہے, اس کے علاوہ یہ کہ اس کو کرکٹ کھیلنے کا بہت شوق ہے, اس کے علاوہ وہ کتابیں پڑھتا ہے اور کتابوں میں بھی خاص طور پہ اس کو ہسٹری کی بکس پڑھنے کا بہت شوق ہے, اس کے علاوہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتا ہے, دوستوں کے ساتھ یاروں کا یار ہے, بڑا اچھا ان کے ساتھ ہوتا ہے, ہنس مکھ پرسنالٹی ہے اس کی. تو یہ ایک پوری شخصیت ہے جو آپ کے سامنے آ رہی ہے, جس میں اس کا فیملی کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے, اس کا ورک لائف کی بات بھی ہو رہی ہے, اس کا پرسنالٹی ٹائپ کی بات بھی ہو رہی ہے, اور ایک کمپریہنسو پرسنالٹی ہے. صرف آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ نماز پڑھتا ہے, زکوٰۃ دیتا ہے اور بات ختم ہو گئی, نہیں, اس کی پوری ایک شخصیت ہے.
تو یہ عباد الرحمان جو ہے ان کی بھی ایک پوری پرسنالٹی ہے. تو ہم انشاءاللہ ان کے سٹیپ بائی سٹیپ دیکھتے ہیں کہ آخر یہ عباد الرحمان کون سی صفات ان میں پائی جاتی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اتنا اپریشیٹ کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے ایک چیز یہاں پہ یہ بھی نوٹ کرنے والی ہے کہ ان کو عباد الرحمان کہا جا رہا ہے, اللہ تعالیٰ الرحمان کے بندے. تو یہ جس طرح میں نے کچھ دنوں پہلے تذکرہ کیا تھا ایک کانسیپٹ جس کو ہم کہتے ہیں کول بائی ایسوسیشن, کہ جب آپ اچھے لوگوں کے ساتھ رہ کے آپ بھی اچھے ہو جاتے ہیں, یعنی ایٹ لیسٹ آپ کے اوپر امپریشن اچھا پڑ جاتا ہے. جس طرح ہمارے اسکول میں یا کالجز میں ایک کول لڑکوں کا گروپ ہوتا تھا, یا خواتین کی سائڈ پہ کول لڑکیوں کا گروپ ہوتا ہوگا, تو ہوتا یہ کہ اگر آپ اس کول گروپ کا حصہ بن جائیں تو آٹومیٹکلی کیا ہوتا ہے کہ آپ نہ صرف اس کا حصہ بن جاتے ہیں, آپ بھی ان کے ساتھ ساتھ کول لگنا شروع ہو جاتے ہیں. اور اسی طرح سے اگر خواتین کا ایسا گروپ ہے اور کوئی لڑکی اس گروپ میں شامل ہو جاتی ہے تو شاید پہلے اس کی اتنی کوئی ویلیو نہیں تھی, لیکن ان کے ساتھ اٹیچ ہو کے اس کی ویلیو بن جاتی ہے, کیونکہ آپ انہی گروپ کے ساتھ پائے جاتے ہیں, انہی گروپ کے ساتھ آپ کو اکثر لوگ دیکھ لیتے ہیں, تو ان کو لگتا ہے کہ شاید آپ اسی گینگ کا حصہ ہیں, اسی گروپ کا حصہ ہیں. اور یہی وہ مثال ہے کہ جہاں پہ ہم لوگ اکثر اوقات اپنی رینک پل کر دیتے ہیں. کہیں پہ اگر ہمیں کوئی پوچھتا ہے کہ بھئی آپ کہاں جا رہے ہیں, کسی گیٹ پہ روک دے, کوئی چیک پوسٹ پہ روک دے, تو ہم ان کو بتاتے ہیں کہ آپ کو کیا معلوم ہے کہ میں کس آفس سے تعلق رکھتا ہوں, جانتے ہو میں کون ہوں؟ تو پھر وہ پوچھتا ہے کون ہے, تو پھر آپ کسی آفس کا حوالہ دیتے ہیں کہ میں اس آفس سے ہوں, آئی ایم فرام دی پرائم منسٹرز آفس, آئی ایم فرام دا پریزیڈنٹس آفس, آئی ایم فرام سو اینڈ سو آفس. یعنی میری اپنی ویلیو شاید اتنی نہ ہو, لیکن جس آفس کے ساتھ میں منسلک ہوں وہ آفس بہت بڑا ہے. اسی طرح سے یہاں پر عباد الرحمان جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کی نسبت جڑی ہوئی ہے, وہ الرحمان کے بندے ہیں. تو آپ سوچیں کہ اس سے بڑا ٹائٹل کیا ہوگا, یعنی کہ آپ کو عبداللہ کہا جائے کہ آپ اللہ کے بندے ہیں, الرحمان کے بندے ہیں. یہ سب سے بڑا ٹائٹل ہے, اور یہی ٹائٹل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی تھا. آپ کہتے تھے کہ میرے لیے کیا کس نام سے پکارا جائے گا, عبدو و رسول, اللہ کا بندہ ہوں, اللہ کا رسول ہوں. تو یہ ان کے لیے بھی بہت آنرری ٹائٹل ہے. تو اب عباد الرحمان کی سب سے پہلی کوالٹی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یمشون علی الارض ہونا, ایک ان کی عادت یہ کہ وہ جب زمین میں چلتے ہیں بڑے آرام سے ہمبلنس کے ساتھ چلتے ہیں. اچھا, چال جو ہے نا انسان کی, اس کا تعلق انسان کے ظاہر سے کم اور باطن سے زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ آپ جیسا موڈ ہوتا ہے ویسی آپ کی چال ہو جاتی ہے. مثال کے طور پہ جب ایک پولیٹیشین ووٹ لینے جا رہا ہوتا ہے تو اس کی چال فرق ہوتی ہے, جب الیکشن جیت جاتا ہے تو چال فرق ہوتی ہے. اسی طرح سے وہ بچہ جو ایگزام میں پاس ہو گیا اس کی چال فرق ہوتی ہے, اور جو ایگزام میں بری طرح فیل ہوا اس کی چال ڈیفرنٹ ہوتی ہے. اسی طرح سے کوئی چھوٹی بچی ہے جس کو آپ کوئی کھلونا لے دیں تو اس کی چال میں بھی ایک ہاپ سکپ اور جمپ آ جاتی ہے, اور اسی بچی کو اگر ماں نے بے عزت کیا ہو تو پھر اس کی چال ڈیفرنٹ ہوتی ہے. تو چال جو ہے نا وہ انسان کے اندر کی عکاسی کر رہی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو عباد الرحمان ہیں ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ جب یہ چلتے ہیں تو ذرا تمیز سے چلتے ہیں, ہمبلنس کے ساتھ چلتے ہیں, آکڑ نہیں ہے, گردن میں سریا نہیں ہے ان کے کہ بالکل ہی جو ہے نا وہ ایروگنٹ اور متکبر ہیں, کیونکہ جو بندہ متکبر ہوگا اس کی چال بھی نظر آئے گی آپ کو. بہت سارے یہ ریسلرز اور MMA فائٹرز جب رنگ میں داخل ہوتے ہیں نا تو ان کی چال دیکھا کریں ذرا, کس طرح سے اندر آ رہے ہوتے ہیں. ایک ایٹیٹیوڈ بھی ہوتا ہے, ایک ایروگنس بھی ہوتی ہے, ایک تکبر بھی ہوتا ہے, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ پہلی صفت یہ ہے کہ ان کے اندر تکبر نہیں ہے, اور یہ ہمبلنس کے ساتھ زمین پر چلتے ہیں. اسی کو تھوڑا سا اگر ہم آج کے دور میں دیکھیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عباد الرحمان گاڑی کیسے چلاتے ہیں, موٹر سائیکل کیسے چلاتے ہیں. یعنی جب آپ سڑک پہ گاڑی چلاتے ہیں تو ہر کسی کو ہٹو بچو والا جو ہے نا معاملہ ہو رہا ہوتا ہے کہ ادھر ہو ادھر ہو, اور ہر کسی کو آپ اشارے کرو بھائی کدھر. ویسے پاکستان کے اندر یہ جو ہے نا یہ بہت بڑی گالی سمجھا جاتا ہے, یہ اور کوئی گالی ہو نا یہ بہت بڑی گالی ہے. میں نے اکثر دیکھا کوئی بس والا, کوئی ٹرک والا, کوئی رکشے والا کسی کو ایسے کر دینا وہ گاڑی بند کر کے باہر آ جاتا ہے کہ یہ کس کو کہا ہے, کہ مطلب بھائی جان آپ کدھر جا رہے ہیں. میرے ساتھ بھی ہوا, مجھے بھی ایک انکل نے تو ایسے کیا تھا, اور وہ اس طرح کیا تھا, میں فیصلہ آباد میں تھا اور فیصلہ آباد میں انکل رانگ وے آ رہے ہیں, انکل رانگ وے آ رہے ہیں. میں مطلب آ رہا ہوں روڈ پہ تو مجھے لگا شاید, مجھے تھوڑی دیر کی لگا شاید میں غلط ہوں. تو انکل آگے سے آ رہے ہیں, ڈرائیور تھا, انکل بیٹھے ہیں, پیچھے بھی کوئی 2 لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو انکل مجھے کہتے ہیں کدھر. تو میں نے اپنے گربان میں جھانکا کہ واقعی میں کیا میری غلطی ہے یا انکل کی غلطی ہے. تو یہاں پہ یہ صرف پاکستان میں ہوتا ہے کہ چوری اوپر سے سینہ زوری. تو عباد الرحمان کی صفت اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب وہ چلتے ہیں تو بڑے ہمبلنس کے ساتھ چلتے ہیں, ان کی پہلی صفت ہے. اب نوٹ کرتے جائیں ساتھ ساتھ. اور پھر یہ کہ جب ان کو کوئی جاہل پکارتے ہیں تو کیا کہتے ہیں, قالوا سلاما. جب کوئی جاہل ان کے ساتھ خطاب کرتا ہے تو کہہ دیتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ, یعنی اپنے آپ کو نا جاہلوں کے ساتھ اس لیول پہ لے کے نہیں جاتے. اور دیکھیں ہمارے ساتھ ڈیلی بیسس پہ کوئی نہ کوئی لوگ ایسے ٹکر جاتے ہیں, کوئی نہ کوئی لوگ ایسے ہمارے ساتھ بحث کر لیتے ہیں جو کہ واقعی میں آپ کو احساس ہوگا کہ یار یہ بندہ نہیں جانتا, اس کے ساتھ بحث کرنا بالکل فضول ہے.
اور خواہ آپ اپنا سانس بھی ضائع کر رہے ہیں, اپنی بریتھ ضائع کر رہے ہیں, اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں. اور جتنی مرضی آپ, اگر آپ آن لائن بھی کسی کے ساتھ بحث میں مبتلا ہے تو جتنی مرضی آپ باتیں کر لیں وہ بندہ نہیں سن رہا ہوتا. تو یہ کہا گیا کہ اگر کوئی جاہل آپ کے ساتھ خطاب کر رہا ہے تو آپ السلام علیکم کہہ کے سائڈ پہ ہو جائیں, لیکن اس کو یہ نہ کہیں کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا کہ جب جاہل خطاب کرے تو اس لیے قالوا سلاما, تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک صاحب نے مجھے یہ کہا کہ میری کسی کے ساتھ لڑائی ہوئی تو میں نے ان کو کہہ دیا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا عباد الرحمان کے بارے میں تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں قالوا سلاما, تو وہ الٹا معاملہ اور خراب ہو گیا ان کا. اور اللہ معاف کرے, ایک صاحب نے اپنی بیگم کو یہ کہہ دیا. وہ کہتے ہیں کہ میری بیگم سے لڑائی ہوئی تو جب میں نے دیکھا کہ وہ بالکل جاہلوں والی باتیں کر رہی ہیں تو میں نے انہیں کہا قالوا سلاما, وہ بھی قرآن کلاس میں آتی تھی بائی دا وے. تو اس کے بعد کیا ہوا, اس کے بعد برتن ٹوٹے اور کیا ہونا تھا. تو اس لیے حکمت کے ساتھ آپ جاہل خود نہ بن جائیں, یعنی آپ حکمت کا جو ہے نا وہ جو ہے نا ساتھ نہ چھوڑیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بیان فرما رہے ہیں کہ ایک صفت ان کی یہ ہے کہ یہ فضول کی بحثوں میں نہیں پڑتے, ایلیگنٹلی گریسفلی اس طرح کی چیزوں سے نکلتے. ہاں کہیں پہ اگر انٹلیکچوئل ڈسکورس ہے, ایک پراپر طریقے کی ڈسکشن ہے, اس ڈسکشن میں حصہ لیں آپ. لیکن اگر ایک بندہ آپ کے ساتھ خواہ مخواہ فضول کی بات کر رہا ہے تو اس کے ساتھ انگیج نہیں کریں. آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں, رات کو سجدوں و قیامہ, یہ سجدے بھی کرتے ہیں, قیام بھی کرتے ہیں. تو ایک صفت ان کی یہ ہے کہ یہ رات کی قیام اللیل کا اہتمام کرتے ہیں. اس کے بارے میں علماء بیان کرتے ہیں کہ منیمم ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ جو عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت آپ پڑھتے ہیں سنت کے, وہ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں اگر یہ صحیح طریقے سے پڑھے جائیں. تو اس کے علاوہ جو نائٹ پریئر ہے آپ کا, وہ آپ جس ٹائم پہ بھی ہو, عشاء کی نماز کے بعد کسی ٹائم پہ پڑھا جا سکتا ہے. آلدو اس کا سب سے جو افضل ٹائم ہے وہ وہی ٹائم ہے جو کہ فجر کی نماز سے پہلے کا وقت ہے. اور چونکہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے تو اس میں جو ہم لوگ نماز تراویح پڑھتے ہیں یہ بھی قیام اللیل کا حصہ ہی ہے. تو اس کے بارے میں بے شمار احادیث موجود ہیں کہ اگر آپ 10 آیات کے ساتھ قیام اللیل کرتے ہو, 10 آیات, صرف 10 آیات کے ساتھ, تو کم از کم یہ شخص جو ہے یہ جاہلوں میں نہیں لکھا جائے گا, یا وہ لوگ جو غافل تھے غافلوں میں نہیں لکھا جائے گا کہ یہ غافلین میں سے تھا, یہ اس میں سے نہیں تھا. اچھا, جو 100 آیات کی تلاوت کرتا ہے قیام اللیل میں, اب 100 آیات اگر آپ آخری پارے سے سٹارٹ کریں تو شاید آپ کی سورہ نبا, سورہ نازیات اور 2 صورتیں اور ڈال لیں کوئی بھی, تو وہ آپ کی 100 آیتیں پوری ہو جائیں گی. تو جو اتنا بھی قیام کرتا ہے رات کو, اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کی پوری رات کا قیام لکھا جاتا ہے. اور پھر آتا ہے کہ جو 1000 آیات کا قیام کرتا ہے, یہ ایک اور حدیث ہے, بالکل صحیح حدیث ہے, کہ جو 1000 آیات کا قیام کرتا ہے. اب یہ شاید آپ کے لیے روزانہ کرنا پاسبل نہیں ہوگا, لیکن کبھی کبھار اگر آپ کر لیں 1000 آیات, اگر آپ سورہ البقرہ سے سٹارٹ کریں گے نا اس سائڈ سے, تو سورہ بقرہ تو 286 ہے. پھر آپ سورہ ال عمران بھی ڈال لیں, ٹھیک ہے, سورہ النساء بھی ڈال لیں, مائدہ بھی ڈال لیں, آدھا کہیں جا کے, پھر کہیں جا کے کوئی آپ کے میرے خیال ہے 10 پارے جب کمپلیٹ ہوں گے تو آپ کی 1000 آیتیں بنتی ہیں 10 پاروں میں. لیکن اگر آپ الٹی سائڈ سے سٹارٹ کریں 30ویں پارے سے, تو صرف آخری 2 بنتے ہیں, 29 اور 30 بس. تو یہ اگر کبھی ان کا قیام کرنے کا موڈ ہو تو اس کے بارے میں کیا آتا ہے کہ جو 1000 آیات کا قیام کرے گا اس کے لیے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایسا خزانہ دیں گے جو کسی کے پاس بھی نہیں ہوگا قیامت والے دن. ایسی کوئی خاص رحمت, کوئی خاص کرم ہوگا اس پہ کہ وہ خزانہ کسی کے پاس بھی نہیں ہوگا جو اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے. تو یہ ہمارے لیے موٹیویشن ہے کہ ہم لوگ رات کو قیام کرنے والے لوگ بنیں, چاہے جتنا بھی ہمارے لیے پاسبل ہو. یہ ان کی تیسری صفت ہے. اب ہمارے پاس اس پرسنالٹی کے نا کچھ رخ سامنے آ رہے ہیں کہ ایک وہ ہمبلنس کے ساتھ, ہیوملٹی کے ساتھ چلتے ہیں, اپنے آپ کو کمپوز رکھتے ہیں, جاہلوں کے ساتھ جاہل نہیں بن جاتے, اور رات کے نماز کا اہتمام کرتے ہیں. تو یہ 3 چیزیں آگے دیکھیے. اور ان کے بارے میں کیا کہا گیا, اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے. اور یہ ایک ایسا ہے کہ جہاں پہ انسان یعنی بدترین رہنے کی جگہ یہ, یعنی اللہ تعالیٰ سے یعنی یہ نہیں فیل کرتے کہ ہم لوگ تو جو ہے نا بالکل بیڑا پار ہو چکے ہیں, ہم لوگ تو کلیئر ہو چکے ہیں. کبھی بھی وہ اتنے کمفرٹیبل نہیں ہو جاتے کہ بس جی ہم تو عباد الرحمان ہیں, اب تو جو مرضی کریں. نہیں, مستقل طور پر جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے رہتے ہیں. تو یہ ان کی ایک اور صفت ہے کہ یہ ان کے اندر ایک اور ہمبلنس اور عاجزی ہے. ایک تو وہ فیک عاجزی ہوتی ہے جو ہم لوگوں کے سامنے دکھا رہے ہوتے ہیں کہ جی آئی ایم یور ہمبل سرونٹ, جی بس بہت عاجزی. یعنی ایک ہوتا ہے واقعی میں بندہ فیل کرتا ہے کہ بھائی میں واقعی میں کچھ نہیں ہوں, بس اللہ تعالیٰ سے امید ہے اللہ تعالیٰ مجھے عذاب سے بچا لے. پتہ نہیں کتنے گناہ میرے جو ہیں وہ مجھے احساس بھی نہیں ہے کہ میں نے کر دیے ہیں. تو مستقل طور پر نا اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہتے ہیں. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, نہ وہ اسراف کرتے ہیں نہ وہ ہاتھ روکتے ہیں, بلکہ وکانہ بین ذالک قواما, بلکہ اس کے بیچ میں رہتے ہیں, یعنی 2 چیزوں کے بیچ میں. اب دیکھیں یہ ایک اور پرسنالٹی ٹائپ ان کی جو ہے نا آ رہی ہے کہ جہاں پہ ان کی اسپینڈنگ کی بات ہو رہی ہے
نہ تو وہ بہت پیسے اڑانا شروع کر دیتے ہیں. فار ایگزامپل سیلری آ گئی, پیسے آ گئے, بزنس ڈیل کوئی ڈن ہو گئی, تو ادھر ادھر ایک ہی گو میں جا کے 50,000 یہاں لگا دیا, لاکھ ادھر اڑا دیا, ادھر ادھر, یعنی ایک دم سے ہائپر نہیں ہو جاتے. اور دوسرا یہ کہ ہاتھ روکتے بھی نہیں ہے, کہ جہاں خرچ کرنا بنتا ہے وہاں پہ خرچ ہی نہیں کر رہے. فیملی پہ خرچ کرنا پڑتا ہے, اب ایون اپنے اوپر خرچ کرنا بنتا ہے. یعنی وہ شخص جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور لگ رہا تھا کوئی بالکل مسکین ہے, تو آپ نے پوچھا یہ کون ہے مسکین؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ مسکین بالکل نہیں ہے, یہ ماشاءاللہ بڑا مالدار آدمی ہے. تو آپ کو اس بات پہ غصہ آیا, آپ نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کہ اللہ نے کسی کو دیا اور اس پہ نظر نہ آئے. تو جتنا حق بنتا ہے اتنا خرچنا بھی ہے, لیکن یہ بھی نہیں کہ بہت زیادہ اسراف کرنا شروع کر دیں. تو اس کے بیچ بیچ میں یہ لوگ خرچ کرتے ہیں. اللہ کی راہ میں بھی خرچ ہوتا ہے, اپنے اوپر بھی, اپنی فیملی پر بھی, ان سارے اعتبار سے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر, یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے. کسی یعنی یدعون اللہ یعنی اللہ کو پکارتے ہیں, مع اللہ یعنی اللہ کو بھی پکارتے ہیں, اللہ کے ساتھ کسی کو نہیں پکارتے. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو تو پکارتے ہیں لیکن اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارتے, خالص اللہ کو پکارتے ہیں. اب یہاں پہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جو عباد الرحمان ہے, ظاہری بات ہے وہ شرک کیسے کر سکتے ہیں. تو پہلی بات, یہ تھوڑی سی عجیب بات یہاں پہ بیان کی جا رہی ہے, اس کو میں انشاءاللہ ایکسپلین کرتا ہوں. ایک تو کہا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کے ساتھ کسی کو پکارتے نہیں ہیں. دوسرا وَيَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ, اور کسی کو قتل بھی نہیں کرتے. تو عباد الرحمان نہ شرک کرتے ہیں, نہ قتل کرتے ہیں, ولا یزنون, اور زنا بھی نہیں کرتے. تو یہ تیسری چیز اللہ تعالیٰ نے یہ 3 کبیرہ گناہ ذکر کیے, اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا, اور جو یہ کرے گا اس کے لیے شدید جو ہے اس کی پنشمنٹ ہوگی یا پینلٹی ہوگی. اچھا یہ دیکھیے یہاں پہ 3 بڑے گناہوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ نہ تو عباد الرحمان شرک کرتے ہیں, نہ وہ قتل کرتے ہیں کسی کو, نہ وہ زنا کرتے ہیں. یہ آیت جو ہے نا خاص طور پر ہمارے لبرل طبقے کے لیے بہت اہم آیت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہاں پر 3 ایسی چیزیں بیان کی گئی ہیں جو کہ جن میں سے ایک تو لبرل طبقہ کہتا ہے یہ بری چیز ہے, 2 کو نہیں مانتا. وہ کہتے ہیں کہ شرک کرنا کون سی بری بات ہے. وہ کہتے ہیں دیکھو ہر بندے کا اپنا بلیف سسٹم ہوتا ہے, لیو اینڈ لیٹ لیو, اگر وہ مانتا ہے وہ کرنے تو اس کو کیا فرق پڑتا ہے, اس میں حرجی کیا ہے. آپ ٹھیک ہے آپ اللہ کو مانتے ہیں, وہ کسی اور کو مانتا ہے, وہ 6 خداؤں کو مانتا ہے, مطلب 10 کو مانتا ہے, آپ کا اس سے کیا تعلق ہے. تو یہ کوئی بری بات تو نہیں ہے, ہر بندے کا اپنا اپنا ہوتا ہے, آپ کی یہ بلیف ہے اس کی وہ بلیف ہے, سو واٹ. تو اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں. تو وہ شرک کو جس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم, اس کو وہ بلٹل کر دیتے ہیں. اسی طرح سے زنا کو بہت بلٹل کرتے ہیں, کہتے ہیں زنا کر, دیکھیں وہ ہر بندے کی پرسنل چوائس ہوتی ہے. آپ کون ہوتے ہیں بیچ میں ٹانگ اڑانے والے؟ بھائی 2 لوگوں کا آپس میں کنسنٹ ہے, آپس میں کنسنچول ریلیشن شپ ہے, وہ کون سا کوئی اس کو اللہ معاف کرے ریپ کر رہا ہے؟ ریپ تو نہیں کر رہا, زنا بالجبر تو نہیں ہو رہا, وہ تو ٹھیک ہے وہ آپس میں کنسنچول ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ پوری جو لبرل فاؤنڈیشن ہے اس کے اندر جو پرنسپل جس پہ وہ لوگ عمل کرتے ہیں, اور آج پوری دنیا میں جو سسٹم رائج ہے وہ ہے پرنسپل آف ہیڈنزم. ہیڈنزم کہتے ہیں کہ پرسوٹ آف ہیپینس اینڈ پلیجر, کہ ہم اپنی ہیپینس اور پلیجر کے لیے آگے بڑھیں گے ایز لانگ ایز اٹ ڈزنٹ ہارم اینی ون. تو بیچ میں ایک چیز انہوں نے ایڈ کی جس کو ہارم پرنسپل کہتے ہیں, کہ ہم اپنے جو بھی ہماری خواہشات ہیں ان کو پیچھے جائیں گے, کیونکہ ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے پرسوٹ آف ہیپینس, پرسوٹ آف پلیجر, کیونکہ اللہ کو تو مانتے کوئی نہیں ہے. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ چلو اب ہمارا پرسوٹ آف ہیپینس ہے, تو جس چیز میں پلیجر ہے, جس چیز میں گریٹیفیکیشن ہے وہ ہم کریں گے, ہاں اس سے کسی کو نقصان نہیں ہونا چاہیے. اب انہوں نے اپنے طور پہ ایک قانون یہ بنا دیا, اللہ کی شریعت تو فالو نہیں کر رہے. اب کیا فالو کر رہے ہیں؟ یہ فالو کر رہے ہیں کہ ایز لانگ ایز 2 لوگوں کے بیچ میں کنسنٹ ہے تو یہ ایک جائز چیز ہے. 2 لوگوں کے بیچ میں رضامندی ہے تو وہ جائز چیز ہے. مثال کے طور پہ ایک بندہ سود دے رہا ہے, ایک لے رہا ہے, کنسنٹ سے کر رہے ہیں نا دونوں, کوئی جبرن تو کوئی کسی کو نہیں کر رہا, تو جائز ہے. پھر ایک بندہ شراب پی رہا ہے, ایک پلا رہا ہے, مرضی سے کر رہے ہیں, نو پرابلم. ایک بندہ جو ہے وہ خنزیر کا گوشت بنا رہا ہے, ایک اسے کھا رہا ہے, نو پرابلم, کیونکہ کنسنٹ سے ہو رہا ہے. اسی طرح سے ایک لڑکا اور لڑکی آپس میں انگیج کر رہے ہیں, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ بنے ہوئے, زنا کر رہے ہیں, کوئی بات نہیں, کنسنٹ سے ہے, آپس میں رضامندی ہے. تو لڑکا لڑکی چھوڑ کے لڑکا بھی اگر کنسنٹ کر جائیں تو تب بھی ٹھیک ہے کیونکہ کنسنٹ ہے. تو کسی بھی سچویشن میں اگر کنسنٹ پایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ چیز بری نہیں ہے ہماری نظروں میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان 3 چیزوں کو نا ایک ہی پیکج میں بنڈل کر دیا, اور یہ کبائر ہیں. یعنی آپ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں شرک کرنے والا, قتل کرنے والا, زنا کرنے والا, اللہ تعالیٰ تینوں کو ایک ہی ڈبے میں بند کیا ہے. حالانکہ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ درجے میں فرق ہو سکتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ تینوں کبیرہ گناہ ہیں. لبرلز کے نزدیک جو ہیں یہ ان میں سے صرف ایک کبیرہ گناہ ہے جو کہ قتل ہے. قتل نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ کنسنٹ سے نہیں ہو رہا نا, ظاہری بات ہے. بلکہ اگر کنسنٹ سے قتل بھی ہو تو وہ سمجھتے ہیں جائز ہے, جس کو یوتھنیزیا کہتے ہیں.
اور ابھی مختلف ممالک میں، یورپ میں اس کے اوپر لاز پاس کیے جا رہے ہیں کہ اسسٹڈ سوسائڈ کہتے ہیں اس کو، اسسٹڈ سوسائڈ. ڈاکٹر آپ کو ایک گولی دے گا، آپ گولی کھا کے مر جائیں، کنسنٹ سے مریں. آپ ڈاکٹر صاحب سے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میں اب عمر کے حصے میں پہنچ چکا ہوں کہ میں اب سمجھتا ہوں کہ میرے لیے جینا جو ہے اس کے بعد تو سارا ڈاؤن ہل ہی ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ میں گولی کھا کے مر جاؤں، تو آپ مجھے اس میں اسسٹ کر دیں. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں واقعی میں آپ کو مر جانا چاہیے، اور وہ سائن کرتا ہے، پرچہ دے دیتا ہے، گولی کھلاتا ہے، تھینک یو ویری مچ، خدا حافظ. تو یہ اب اسسٹڈ سوسائڈ ڈاکٹروں کے ساتھ ہوتی ہے. آپ اپنے آپ کو خود پسٹل سے اڑا دیں یا کچھ اور کر دیں تو کہتے ہیں نہیں نہیں یہ تو بڑا برا ہو گیا. لیکن اگر آپ ڈاکٹر کی مدد سے مرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو اس لیے ان کے ہاں تو ابھی قتل بھی فی الحال کے لیے ان کے لیے بری چیز ہے، لیکن کل کو اس کو بھی وہ لیگلائز کر دیں گے کہ اگر کوئی بندہ اپنی مرضی سے مرنا چاہ رہا ہے تو مر جائے، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا میرا جسم میری مرضی، میں مرنا چاہتا ہوں مجھے مرنے دو. تو دس از ویئر دے آر ہیڈنگ ناؤ، اس طرف جا رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ 3 چیزیں بیان کی کہ یہ تینوں جو ہیں ان کے اندر عباد الرحمان انگیج نہیں کرتے. تو یہ اب یہاں پہ ہمارے پاس جو کیریکٹرسٹک ہے ان کا، اس کی مزید کچھ چیزیں آ رہی ہیں کہ وہ ہمبلنس کے ساتھ چلتے ہیں، کمپوز کرتے ہیں اپنے آپ کو، قیام اللیل کرتے ہیں، جہنم کی آگ سے پناہ مانگتے ہیں، اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرتے ہیں، اپنے پہ بھی خرچ کرتے ہیں، اور میجر کبیرہ گناہ جو ہیں ان کو بھی اوائڈ کرتے ہیں. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جب اس کے اوپر غور کرتے ہیں اس پنشمنٹ کے اوپر، اور پھر آگے فرمایا الا من تاب، یعنی سبحان اللہ یہاں پر ذکر ہو رہا ہے کہ اگر کوئی عباد الرحمان میں ان میں سے کوئی ایک گناہ کر بھی لے، یعنی عباد الرحمان ہے، اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا بندہ شرک کر بیٹھا، اللہ کا بندہ قتل کر بیٹھا، اللہ کا بندہ زنا کر بیٹھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ویسے تو یہ بیان کیا کہ اس کے لیے عذاب بڑا سخت ہے، ایکسیپٹ کس کے لیے؟ الا من تاب، جس نے توبہ کر لی اس کے لیے عذاب نہیں ہے. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور رحیم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو توبہ کر لے اور پھر نیک اعمال کرے، اعمال صالحہ کرے گا توبہ کرنے کے بعد، یعنی توبہ بھی کی ہے، اعمال صالحہ بھی کی ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے لیے ہم کیا کریں گے؟ اس کے گناہوں کو ہم نیکیوں میں بدل دیں گے. اس نے جو گناہ کیے تھے ہم اس کو نیکیوں میں بدل دیں گے. اگر اس کی سچی توبہ تھی، اور نہ صرف توبہ کی بلکہ اپنے حالات کو چینج کر دیا، اپنے طور طریقے بدل دیے، اس نے اب نیکی کے راستے پر آ گیا، پراپر نظر آ رہا ہے کہ توبہ کر کے وہ راستہ چھوڑ کر قتل کرنے کا راستہ، زنا کرنے کا راستہ، شرک کرنے کا راستہ وہ چھوڑ کر اب صحیح راستے پر آ گیا، اور اس پہ نظر آ رہا ہے کہ پروگریس کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کے، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو معاف بھی کریں گے اور اس پہ کوئی عذاب نہیں ہوگا بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. تو یہاں پر پتہ چلا کہ اچھے اچھے لوگوں سے نا بڑے بڑے گناہ ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں رحمت کے دروازے کھلے ہیں کہ کوئی بندہ اگر لوٹ کے آنا چاہے اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے. تو اس لیے انسان کبھی بھی گناہ پہ پرسسٹ نہ کرے. کسی گناہ میں اگر ملوث ہو گیا ہے فوراً سے توبہ کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے. امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو جنت الفردوس میں لے جاتے ہیں. سوچے ذرا وہ کون سا گناہ ہوگا جو انسان کو جنت الفردوس میں لے جائے. کہتے ہیں کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو جنت الفردوس میں لے جاتے ہیں. کس طرح کہ انسان گناہ کرتا ہے اور اس کے بعد اس کو گناہ پر ندامت ہوتی ہے، اور اتنی ندامت ہوتی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یا اللہ بس میں اب اپنی زندگی بدل رہا ہوں، میں اپنی لائف کو چینج کر رہا ہوں، اور وہ اپنی لائف کو بدلنا شروع کرتا ہے اور واقعی میں سیدھے رستے پر چلتا ہے کہ وہ نہ صرف اللہ کا ولی بن جاتا ہے بلکہ جنت الفردوس میں چلا جاتا ہے. اور اس کے اس حرکت پہ شیطان روتا ہے. شیطان کہتا ہے کہ ہائے میں مر جاؤں، میں نے کیوں اس کو مشورہ دیا تھا وہ گناہ کرنے کا، کہ مجھے کیا پتا تھا یہ گناہ کر کے اس نے ایسی توبہ کرنی ہے کہ یہ اللہ کا ولی بن جائے گا، جنت الفردوس کا والی وارث بن جائے گا. کاش میں اس کو گناہ کی طرف اکساتا ہی نہ، لیکن میرے سے غلطی ہو گئی، میں نے اس کو جو نا گناہ کی طرف راغب کر دیا. یہ گناہ کے بعد توبہ اس نے ایسی کی ہے کہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا. میں آپ کو بتاؤں کہ انسان جو ہے نا وہ اکثر دوسرے انسان کو اس طرح سے معاف نہیں کرتا. آپ سوچیں کہ کسی ہسبینڈ وائف کے بیچ میں کوئی لیک آف ٹرسٹ ہو گیا ہو، ٹرسٹ کا بریچ ہو گیا، پہلے بالکل ٹھیک ٹھاک تھے اب کچھ ہو گیا، دونوں ایک لیول سے نیچے گر گئے، یا ماں باپ کا بیٹے پہ ٹرسٹ اٹھ گیا، اس نے کوئی ایسی حرکت کر جو ہے نا مطلب ایسی حرکت کر بیٹھا ہے، یا کوئی اور ایسے فیملی ریلیشن شپس ہیں جس میں کسی نے کسی کا ٹرسٹ بری طرح توڑا ہے. تو اب جتنی بھی وہ معافیاں مانگے نا وہ اپنے مقام سے گر گیا، اب وہ کہتا ہے سوری سوری سوری. ٹھیک ہے سوری آپ نے کہہ دیا، اگلے نے بہت بڑا دکھا کے آپ کو معاف بھی کر دیا، لیکن اب وہ پہلے جیسی بات نہیں ہوگی. وہ دل میں بات رہے گی کہ بھائی ٹھیک ہے آپ کو معاف کر دیا، وہ میرا ظرف ہے، لیکن خدا کی قسم میں بھولوں گا نہیں جو کیا تھا آپ نے میرے ساتھ، میرے دل میں بات ہے. تو
یہ تو معاملہ ہمارے عام حالات میں ہے لوگوں کے ساتھ، لیکن اللہ رب العزت کے یہاں معاملہ یہ کہ اگر ایک انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا ایک ریلیشن شپ ہے، وہ اپنے ریلیشن شپ سے گر جاتا ہے اور بہت نیچے گر جاتا ہے، کبیرہ گناہ کر کے بہت نیچے گر جاتا ہے، پھر وہ توبہ کرتا ہے، نہ صرف کہ وہ اپنے لیول پہ واپس آ سکتا ہے بلکہ اس سے بہت اوپر چلا جاتا ہے، کیونکہ اس کی توبہ اتنی شدید ہوتی ہے، اس کی توبہ اتنی سخت ہوتی ہے. تو یہاں پہ انہی لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب یہ ان سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو ان کا جو رویہ ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے. ایسی زبردست توبہ کر کے آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ان کے تو ہم لوگ گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں. جتنی ان کی نافرمانیاں تھیں ان کو ہم لوگ نیکیوں میں بدل دیتے ہیں. اور اس کے بارے میں ایک حدیث بھی آتی ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص جو ہے جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو بتائیں گے کہ تو نے یہ کام کیا تھا، کہ کہا یا اللہ کیا تھا، یہ کام کیا تھا یا اللہ کیا تھا. اب وہ اپنے نا گناہ اس کو گنوائے جا رہے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لیکن تو نے توبہ بھی تو کی تھی، کہتا یا اللہ میں نے توبہ کی تھی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں چونکہ تو نے توبہ کی تھی تو آج تیرے گناہوں کو ہم نیکیوں میں تبدیل کر رہے ہیں. اچھا پہلے یہ نا شرما رہا تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ ایکسپوز ہو رہے ہیں نا، سب کے سامنے گناہ ایکسپوز ہو رہے ہیں. تو سر جھکایا ہوا کھڑا ہے، جی یا اللہ میں نے کیا تھا، جی میں نے کیا تھا، جی میں نے کیا تھا. اب جب پتہ چل گیا کہ جی فارمولا چینج ہو گیا، فارمولا اب یہ ہو گیا کہ جتنے تیرے گناہ ہیں آج وہ نیکیوں میں تبدیل ہو گئے. تو پھر وہ چیخ اور چلا اٹھتا ہے، کہتا ہے سارے رجسٹر لے کے آؤ. فرشتوں کیا کر رہے ہو یار بھائی، وہ دوسرے رجسٹر تو لے کے آؤ، وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، وہ فائل تو آئی نہیں ابھی تک. وہ فائل تو لاؤ، سب سے بڑے بڑے گناہ تو وہاں لکھے ہوئے ہیں، وہ بھی لے کے آؤ. وہ دوسری میری کرپشن والی فائل بھی کھولو، وہ بھی بڑے بڑے گناہ لکھے ہیں اس میں، وہ بھی لے کے آؤ، وہ بھی لے کے آؤ. اب یہ چوڑا ہو گیا. پہلے یہ شرما رہا تھا، گھبرایا ہوا تھا، پریشان تھا، اور اللہ تعالیٰ سے پوچھے تھے تو نے یہ کیا، کہتا جی کیا، یہ کیا، یہ کیا. اب وہ کہہ رہا ہے سارے رجسٹر لے کے آؤ. اتنا شرما کیوں رہے ہو سارے تم لوگ، نکالو رجسٹر سارے. اور اللہ رب العزت کو اس بات پر ہنسی آتی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ حدیث سنا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسی آئی. اور صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو آپ نے کہا جس بات پر اللہ تعالیٰ مسکرائے میں نہ مسکراؤں. یعنی اللہ تعالیٰ اس بندے کی حرکت پہ مسکرا رہے ہیں کہ ابھی تک شرما رہا تھا، اتنا گھبرایا ہوا تھا، پانی چھوٹا ہوا تھا اس کے سر سے کہ جی کیا ہو رہا ہے، اور ایک دم سے رویہ ہی بدل گیا اس کا. جیسے ہی اس کو پتہ چلا کہ اللہ کی رحمت جو ہے اس وقت جوش مار رہی ہے اور میرے جتنے بھی گناہ ہیں آج کے دن یہ ہوگا کہ سارے گناہ نیکیوں میں تبدیل ہو رہے ہیں. تو پھر وہ کہہ رہا ہے بس پھر آپ تکلف نہیں کریں، سارے رجسٹر کھولیں. تو یہ اس بندے کا معاملہ ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت معاف کرنے والا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں انہی لوگوں کے بارے میں ایک اور کوالٹی یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ فالس وٹنس بیئر نہیں کرتے، یعنی یہ کبھی بھی یعنی جھوٹی گواہیاں نہیں دیتے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. اور دوسری چیز یہ کہ یہ اگر کسی لغو چیز کے پاس سے گزرتے ہیں تو بڑے ڈگنیفائڈ طریقے سے، آنریبل طریقے سے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. یہاں دو چیزوں کا ذکر ہے. ایک تو یہ کہ جھوٹی گواہیاں نہیں دیتے. جھوٹی گواہی آپ سب کو پتہ ہی ہے کہ انسان کسی بھی معاملے میں، کسی بھی کیس میں جھوٹ بول کر اپنے آپ کو یا کسی اور کو سچا ثابت کرنا چاہ رہا ہو. یہاں پر ویسے ہمارا لیگل سسٹم اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، جھوٹے گواہ بھی آپ کو 50-60 ہزار میں مل جاتے ہیں. میں آپ کو آئیڈیا نہیں دے رہا، ویسے بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، کہ آپ کسی کو 50-60 ہزار روپے دیتے، کہتے جی میں جھوٹی گواہی دینے کے لیے تیار ہوں. حالانکہ یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے کہ آپ جو ہے قسم کھا کے، حلف اٹھا کر، یعنی قرآن پہ قسم کھا رہے ہیں، اللہ کی قسم کھا رہے ہیں اور آپ جھوٹی گواہی دے رہے ہیں کہ جی میں نے فلاں بندے کو قتل کرتے دیکھا تھا، یا میں نے فلاں بندے کو اس سے پیسے لیتے دیکھا تھا، یا میں نے فلاں چیز میں دیکھا تھا کہ یہ پراپرٹی جو ہے یہ اس بندے کی اور یہ بندہ ناحقار ہے. یہ سب جھوٹی گواہیاں ہیں اور یہ بہت کبیرہ گناہ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عباد الرحمان جھوٹی گواہیاں نہیں دیتے، چاہے ان کی ذات کے خلاف کیوں نہ ہو. یعنی جسٹس اور عدل کا تقاضا یہ ہے کہ چاہے اپنے خلاف ہی بات کیوں نہیں جاتی ہے تو بات سچ کرتے ہیں. یہ ان کی ایک کوالٹی ہے، یہ بھی ان کی پرسنالٹی کا ایک حصہ ہے. اور پھر یہ کہ جب کسی لغو چیز کے پاس سے گزرتے ہیں تو خاموشی سے ڈگنیفائڈ طریقے سے گزر جاتے ہیں. اب یہ جو ہے نا، یہ دعوت کی حکمت کی ایک اسلوب ہے کہ دیکھیں ہر چیز جو ہے نا ہر بیٹل لڑنے والی نہیں ہوتی. کبھی کبھار آپ کو نا تھوڑا سا، یعنی یہ میں آپ کو ایک سائیڈ نوٹ کے طور پہ بتا رہا ہوں کہ ہم لوگ چونکہ دعوت دین کے ساتھ منسلک ہیں، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا تعلق پڑتا ہے، واسطہ پڑتا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ جو کلیئرلی آپ کے سامنے کوئی ایسی حرکت کر رہے ہوتے ہیں جو کہ غیر شرعی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کوئی ایسی حرکت کر رہے ہیں جو کہ غیر شرعی ہے، لیکن میں بھی وہ جو پرائرٹی لسٹ ہے اس میں کہیں نیچے ہے. تو ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ اپنا ریلیشن شپ اسٹیبلش کریں، پہلے دوستی اسٹیبلش کریں. کیونکہ یہ جس طرح گلاس آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے نا، اگر یہ گلاس الٹا ہوا ہے اور اس پہ میں پورا جگ پانی کا ڈھیل دوں تو اس میں کتنے قطرے جائیں گے؟ کچھ بھی نہیں جائے گا اس میں. تو پہلے گلاس کا سیدھا ہونا ضروری ہے، اس سے پہلے کہ اس میں کچھ ڈالا جائے.
اسی لیے اگر آپ نے کسی کے ساتھ دین کی دعوت کرنی ہے, خیر کی بات بتانی ہے, پہلے اس کو اس طرح سیدھا تو کر لو, پھر اس میں جو پور کرنا ہے وہ آپ پور کر لیں گے. تو یاد رکھیں ریلیشن شپ جو ہے نا وہ پری ریکوزٹ ہے دین کی دعوت سے پہلے, ریلیشن شپ ہونا ضروری ہے. اب دیکھیں آپ یہاں پہ کوئی راہ چلتا ہوا شخص ہے, اس کو آپ کہتے ہیں شرم کرو تم نے یہ حرکت کیا کی ہوئی ہے, وہ آگے سے آپ کو پڑ جائے گا, وہ آپ سے لڑائی کرے گا, جھگڑا کرے گا, اور کوئی بھی ایک ڈیسنٹ آدمی جو ہے وہ آپ کی یہ بدتمیزی برداشت نہیں کرے گا. میرے اپنے استاد کہتے تھے کہ کسی کو تھپڑ مارنے سے پہلے نا جپھی دے دیا کرو اس کو. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ پہلے وہ جو تمہاری جپھی ہے نا اس سے یہ اگلے کو بتانا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں, میں تمہارا دشمن نہیں ہوں. جب آپ کا کسی کے ساتھ ریلیشن شپ بن گیا, اب آپ اس کو 50 باتیں بتاؤ گے وہ مان لے گا. لیکن جب ریلیشن شپ نہیں ہے تو یہ حکمت نہیں ہے. یعنی اللہ کے دین کی طرف بلانا جو ہے نا وہ حکمت کے ساتھ کہا گیا ہے. حکمت کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ دین کو کمپرومائز کر دیں, لیکن مطلب یہ کہ آپ کے پاس گیم پلان ہونا چاہیے. گیم پلان کا مطلب یہ کہ آپ کہتے ہو کہ ٹھیک ہے یہ جو میں نے بات ہے نا میں نے درجہ بدرجہ اس کو لے کے آنا, کیونکہ دین میں بھی ترجیحات ہیں. یعنی اس سے پہلے کہ آپ اس کو کسی چھوٹی چیز پہ پکڑیں کسی بڑی پہ پکڑ لو اس کو. فار ایگزامپل ایک بندہ شرک کرتا ہے, آپ کو پتہ ہے شرک کرتا ہے, آپ اس کو پکڑے ہو کہ مثال کے طور پہ کسی چھوٹے فروعی اختلاف پہ پکڑے ہو آپ اس کو کہ آپ نے یوں اس طرح ٹھیک نہیں کیا یا فلاں ٹھیک نہیں کیا. بھائی یہ چھوٹا مسئلہ تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو بھیجا نا دعوت دین کے لیے تو کہا سب سے پہلے توحید کی دعوت دینا, جب یہ سمجھ جائیں اس کے بعد نماز کی دعوت دینا, جب یہ سمجھ جائیں اس کے بعد روزے کی دعوت دینا, جب یہ سمجھ جائیں تو بچانا زندگی میں جو ہے نا تم نے حج بھی کرنا ہے, اور پھر زکوٰۃ کے بارے میں. یعنی آپ نے درجہ بدرجہ بتایا کیٹیگرائزیشن. ایسا نہیں کہ ابھی بندہ کفر اور شرک میں بیٹھا ہوا ہے, نمازیں پڑھتا کوئی نہیں ہے, آپ اس کو کسی چھوٹی سی ٹیکنیکلٹی پہ پکڑ رہے ہو کہ یہ مجھے پسند نہیں ہے. اور یہ میرے ساتھ یہ بہت دفعہ ہوا ہے. میں خود بھی جب دین کی طرف آیا میرے ساتھ یہ بہت دفعہ ہوا ہے کہ میں خود دین کی طرف آ رہا ہوں اور کوئی ایسے صاحب ہیں جو کسی ٹیکنیکلٹی پہ پکڑ رہے ہیں, حالانکہ اور وہ اللہ کا شکر ہے کہ میں متنفر نہیں ہوا اس ٹائم پہ, ورنہ میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں جو متنفر ہو کے واپس ہی نہیں آئے. مثال کے طور پہ کوئی بچہ ہے نماز کے لیے مسجد میں آتا ہے, اس بچے کو جو ہے نا کسی بڑے انکل نے جو ہے نا دھتکار کے پچھلی صف میں بھیج دیا, وہ واپس ہی نہیں آیا اس کے بعد. ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو بتاتا ہوں, یہاں پہ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے. ادھر ہمارے قریب میں یہ ایک مسجد ہے, وہاں پہ میں عید کی نماز پڑھنے گیا, بلکہ عید کی نماز نہیں پڑھنے گیا, عید والے دن ظہر کی نماز پڑھنے گیا. ٹھیک ہے, تو عید کی نماز تو ہو چکی تھی, تو ویسے ظہر کا ٹائم تھا تو میں ادھر وہاں نماز پڑھنے چلا گیا, کیونکہ ہم لوگ کسی کو ملنے گئے ہوئے تھے, تو میں نے کہا چلے ادھر نماز پڑھ لیتے. تو پڑھنے گیا تو وہاں پہ کیا ہوا کہ ایک انکل آئے ہوئے, انکل کے ساتھ ایک چھوٹا بچہ جو غالباً ان کا گرینڈ سن ہوگا. ٹھیک ہے, وہ آیا ہوا, اور وہ جو گرینڈ سن تھا وہ کیا کر رہا تھا, وہ بچہ ماشاءاللہ بڑا ہائپر قسم کا تھا, اور وہ یہ کر رہا تھا کہ امام صاحب سے زیادہ جلدی تھی اس کو اللہ اکبر کہنے کی. اچھا, پہلی صف میں زیادہ تر بڑی عمر کے لوگ تھے, تو ہوتا یہ تھا کہ جب امام صاحب یعنی ابھی اللہ اکبر کہنے لگے ہیں تو پہلے بچے نے کہہ دیا اللہ اکبر, تو آدھے لوگ جو ہیں وہ رکوع میں گئے ہوئے ہیں اور ابھی امام صاحب کھڑے ہوئے ہیں, تو کنفیوژن کریٹ ہو گئی. پھر وہ ابھی رکوع سے اوپر نہیں آیا تو اس نے کہا اللہ اکبر سمیع اللہ لمن حمدہ, بچہ پہلے بول گیا, اور بچہ تھا عمر میں میرے خیال ہے مشکل سے 6-7 سال کا ہوگا. تو ابھی وہ رکوع میں گئے ہوئے, بچے نے نعرہ لگا دیا سمیع اللہ لمن حمدہ, تو کچھ لوگ اوپر ہوئے, پھر دیکھ کے پھر واپس چلے گئے. تو اس طرح کی حرکتیں ہو رہی تھیں, اور پھر تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد وہ اللہ اکبر کہہ دے, پھر نعرہ لگا دے, پھر لوگ نیچے کچھ رکوع میں جا رہے ہیں, کچھ سجدے میں جا رہے ہیں, تو ایک کامیڈی آف ایررز نظر آ رہا تھا وہاں پہ. اچھا, جن انکل ان کو لے کے آئے ہوئے تھے میں ان کو ایکچولی جانتا تھا, اور ہوا کیا کہ جیسے ہی امام صاحب نے سلام پھیرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, تو ایک انکل بول پڑے وہ کتنے گیا نکاح, تو انہوں نے کہا وہ بچہ پکڑو کدھر گیا ہے. تو جو انکل ان کو اس بچے کو لے کے آئے ہوئے تھے وہ بھی کہتے ہیں, انہوں نے بھی انکار کر دیا کہ میرے ساتھ تو تھا ہی نہیں, وہ بھی ادھر دیکھ رہے ہیں کدھر گیا, کون تھا, کس کا بچہ تھا یہ. تو اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد بچہ خود ہی ان کے پاس آ کے ان کے اوپر چڑھ گیا, تو لوگوں نے پکڑ لیا کہ اچھا آپ اس کو لے کے آئے. پھر وہ ان کو بے عزت کرنا شروع ہو گیا کہ آپ اس بچے کو لے کے آئے ہیں, آپ کو تمیز نہیں ہے, ہمارا خشوع خراب ہوا ہے, ساری نماز بیڑا غرق کر دیا. اچھا, میں خیر اس ٹائم پہ نا, کیونکہ وہ میری مطلب ٹرف نہیں ہے, لیکن میں نے بہرحال ان انکل کو لے کے سائڈ پہ گیا جب ان کی اچھی خاصی بےزتی ہو چکی تھی, کیونکہ مجھے تھا اب انکل نے واپس ہی نہیں آنا, کیونکہ جتنی بےزتی آپ نے کر دی ہوگی بھائی ان کے کنٹرول سے باہر ہے, بچہ ہے, بچے اس طرح کی حرکتیں کر جاتے ہیں, تو برداشت کرنا چاہیے بچوں کو. وہ ہوا یہ کہ پھر اس کے بعد میں نے انکل کو سائڈ پہ کیا, میں نے کہا انکل پلیز آپ نے مائنڈ نہیں کرنا, جو کچھ بھی ہوا نا دل پہ نہیں لینا اس کو, یہ تھوڑی سی بات ہوگی ہے, تھوڑے سے لوگ کر جاتے ہیں, پلیز آپ بار بار آئیں اور اس بچے کو ماشاءاللہ ہمیشہ لے کے آئیں, کوئی ایسی بات نہیں. انشاءاللہ یہاں پہ آئے گا تو ایٹیکیٹ سیکھ جائے گا, ساتھ سمجھ میں آ جائے گی بات. لیکن ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے مسجدوں سے دور ہو جائیں اور ہم ان کو اتنا ڈانٹیں کہ وہ واپس ہی نہ آئیں بیچارے. تو اس لیے حکمت جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے دین کے دعوت کے اعتبار سے.
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ ایک تو یہ جھوٹی گواہیاں نہیں دیتے، دوسرا یہ کہ جب کوئی لغو چیز ہوتی ہے تو ڈگنیفائڈ طریقے سے وہاں سے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. یعنی وہاں پہ خواہ مخواہ الجھنا، بحثیں کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا نہیں، بڑے اچھے نوبل انداز میں لغویات سے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. لغویات سے مراد ہے کوئی بھی چیز جو ٹائم ویسٹنگ ہے، کوئی بھی چیز جو آپ کو اللہ تعالیٰ سے دور کرنے والی ہے، کوئی بھی چیز جو آپ کے مین مقصد سے آپ کو ہٹا رہی ہے، یہ لغو چیز ہے. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جب ان کو آیات، اللہ کی آیات سے ریمائنڈ کیا جاتا ہے، والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، تو اللہ تعالیٰ کی جب آیات سے ان کو ریمائنڈ کرا جاتا ہے تو نہ وہ اس پہ گونگے بہرے اندھے نہیں ہو جاتے، یعنی کہ وہ قرآن مجید کو توجہ کے ساتھ سنتے ہیں، اس پہ غور و فکر کرتے ہیں. یعنی ایسا نہیں کہ کبھی ان سے اس کی بات، قرآن کی بات کی جائے تو وہ بالکل اس سے ڈیف ڈم اینڈ بلائنڈ ہو جائیں، یعنی کہ بلکہ قرآن جہاں پہ ذکر ہوتا ہے تو وہ اس کو بڑا سیریس لیتے ہیں. اور اسی لیے میں دیکھتا ہوں کہ جو لوگ دین کے ساتھ منسلک رہتے ہیں، دین کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، آپ کی اگر ان کے ساتھ کسی بات پہ بھی بحث ہو رہی ہے، اگر آپ اللہ کی بات کر دو نا تو وہ فوراً سرنڈر کر دیتے ہیں، بس بات ختم. اور یہی ہمارے اسلاف میں آپ کو ملے گا. عمر بن الخطاب کو ایک بوڑھی عورت نے کہا آپ غلط کہہ رہے ہیں، حق مہر کا، آپ کو کس نے کہا کہ حق مہر پہ لمٹ لگائیں؟ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ سونے کا پہاڑ بھی دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، تو آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ نے فوراً کہا بالکل آپ نے صحیح کہا، بات ختم، اپنی بات ادھر ہی چھوڑ دی. تو یہ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے کہ جہاں پہ اللہ کی بات آ جائے میں کون ہوتا ہوں آگے آرگیو کرنے والا، بات ختم. تو یہاں پہ یہ لوگ جو ہیں جب اللہ کی بات ہو اس سے آگے یہ بالکل بحث مباحثہ نہیں کرتے. تو یہاں پر اب کچھ اور چیزیں بیان کی کہ وہ توبہ کرنے والے لوگ ہیں، جھوٹی گواہیاں نہیں دیتے، لغویات سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں اور قرآن کے اوپر توجہ دیتے ہیں، اس کے اوپر گونگے بہرے نہیں ہو جاتے. فائنلی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے خاندان کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے بھی پریشان رہتے ہیں. والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، کہ یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے ازواج میں، چاہے ہسبینڈ اپنی بیوی کے لیے دعا کر رہا ہو یا بیوی اپنے شوہر کے لیے کر رہی ہو، کہ ہمارے ازواج میں اور ہماری ذریات میں، ہمارے بچوں میں قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور ہمیں متقین پر امام بنا دے. یعنی ہماری نسلوں میں متقی پیدا کر دے، ہماری نسلوں میں ایسے لوگ آئیں جو تقوی والے ہوں. تو نہ صرف اپنی فیملی کے لیے بلکہ اپنی نسلوں کے لیے دعا کرتے ہیں. اور دیکھیے ہمارے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ نا انسان کی اولاد جو ہے نا وہ اس کے مشن ویژن سے بہت دور نکل جاتی ہے. جیسا کہ میں نے بھی کئی دفعہ سنا لوگوں کو یہ باتیں کہتے ہوئے کہ کسی کی اولاد ہے، اب وہ مثال کے طور پہ لڑکا جو ہے وہ کوئی کیس میں پکڑا گیا، مثال کے طور پہ اس کی گاڑی میں سے ڈرگز برآمد ہو گئے اور وہ تھانے چلا گیا، FIR درج ہو گئی، 10 دن جیل میں رہا اور اخبار میں خبر آ گئی کہ جی فلاں کا بیٹا جو ہے وہ فلاں کیس میں پکڑا گیا. تو ہو سکتا ہے باپ کہے کہ اس سے بہتر تھا یہ کبھی پیدا ہی نہ ہوتا، یا ماں ایسی بددعا دے کہ میں نے اس کو کیوں جنا. یعنی یہ بچہ جو ہے نا اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے ماں باپ کی، وہ ان کے لیے ایک دھبا بن گیا، ان کے لیے ایک ذلت کا باعث بن گیا. اسی طرح سے کوئی اور ایسا معاملہ ہوا ہو جہاں پہ کسی بچے نے آپ کے ساتھ ایسا معاملہ کر دیا ہو تو وہ پھر آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں رہ جاتے. تو یہاں پہ جو اللہ کے بندے ہیں، عباد الرحمان ہیں، وہ یہ کہتے ہیں یا اللہ ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا، کیونکہ بائی ڈیفالٹ آپ کے بچے آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہی ہوتے ہیں. بچے جو ہے نا آپ کے اپنے بچے ہوتے ہیں. اب اپنے بچے کا ایک ڈفرینٹ فیل ہوتی ہے آپ کو، باقیوں کے بچے بھی بڑے پیارے ہوتے ہیں لیکن اپنا بچہ آپ کو نا ایکسٹرا اچھا لگ رہا ہوتا ہے کیونکہ یہ آپ کا بچہ ہے. اور جب آپ تھکے ہارے سارے دن کی ایکٹیویٹی کے بعد گھر آتے ہو تو آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے اپنے بچوں کو دیکھ کے، آپ ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا چاہتے ہو. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہاں پر ذکر کر رہا ہے کہ یہ لوگ اپنی فیملی کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. ایسا نہیں کہ وہ یعنی ہسبینڈ بھی دعا کر رہے ہیں اپنی بیوی کے لیے اور بیوی بھی جو ہے ہسبینڈ کے لیے اور بچوں کے لیے بھی. ایسا نہیں ہوتا کہ جی وہ ابو آ رہے ہیں، ابو آ رہے ہیں، ابو آ رہے ہیں، بھاگو بھاگو. کوئی بندہ الماری کے پیچھے چھپ رہا ہے، کوئی بندہ وہ جو ہے نا بیڈ کے نیچے گھس گیا ہے، ابو نہ آگے کوئی ڈریکولا آ رہا ہے، بھاگو بھاگو سارے بھاگو. تو ابو کا آنا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بچے سارے کانپ جائیں کہ ابو آ رہے ہیں. ابو آنے کا ہونا چاہیے ابو آ رہے ہیں، سارے بچے بھاگتے ہوئے جائیں ابو آ رہے ہیں ابو آ رہے ہیں. یہ امی اگر بازار سے واپس آئی ہیں تو یہ نہیں کہ امی آ رہی ہیں بھاگو بچو اور اپنے آپ کو جان بچاؤ، امی آ گئی اب دھماکہ ہونے لگا گھر کے اندر. تو سارے جو ہے نا ایوری بڈی از بریسنگ فار امپیکٹ، امی آنے والی ہیں، اوہ ہو قیامت آنے لگی ہے. تو امی آنے لگی تو کہیں امی آ رہی ہیں، بہار آ رہی ہے، امی آ رہی ہیں، خوشیاں آ رہی ہیں، اللہ اکبر. یعنی یہ رویہ ہونا چاہیے کہ امی بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ابو بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، بچے بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں اور ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کی ٹھنڈک ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، وہ ایک دوسرے میں سکون حاصل کرتے ہیں. یعنی جب ہسبینڈ گھر آتا ہے تو وہ بیوی کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے، بیوی ہسبینڈ کو دیکھ کے خوش ہوتی ہے.
یہ نہیں کہ ہسبینڈ کہتا لو جی میں آ گیا پھر سے, اسی کا منہ دیکھنا تھا, یا اللہ یہ میری کیسی قسمت ہے. اور بیوی بھی کہتی ہے اس سے تو آپ آفس میں اچھا تھے, آپ کم کم آیا کریں, اچھا ہوتا ہے, دوری ہے نا, محبت بڑھتی ہے, دور دور آ کریں آپ. تو اس قسم کا ریلیشن شپ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ ایک بڑا محبت کا لونگ ریلیشن شپ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے کے لیے دعا بھی کرتے ہیں. اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے کیا ہوگا, ان کو دیا جائے گا الغرفہ بما صبروا, ان کے صبر کی بنا پر. یہاں پر صبر کا ترجمہ جو ہے نا وہ پیشنس سے زیادہ آپ نے کرنا ہے کہ وہ اپنی اس پرسنالٹی پہ اسٹیڈ فاسٹ رہتے ہیں. یعنی ہر چیز نا ایک تو لغوی معنی ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے ان کانٹیکسٹ کیا بات ہو رہی ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ کہنا ہے کہ ان کو جنت میں یعنی وہ چیمبرز دیے جائیں گے, غرفہ دیا جائے گا, ایریاز دیے جائیں گے. کیوں؟ بما صبروا, ان کے اس استقامت کی وجہ سے, اس پرسنالٹی پہ ڈٹ جانے کی وجہ سے. یہ جو خوبصورت پرسنالٹی کا ذکر کیا گیا ہے یہ اس پرسنالٹی پر چونکہ قائم ہو گئے, یہ ان کی پرسنالٹی تھی اوور آل. اب آپ کو امید ہے وہ پکچر سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ یہ کس قسم کی پرسنالٹی کی بات ہو رہی ہے. یہ بڑی ایک ہولسٹک پرسنالٹی ہے. صرف اس کا ایک شعبہ نہیں ہے کہ بس نمازیں پڑھتے ہیں, روزے رکھتے ہیں اور بس الحمدللہ یہ ان کا دین. نہیں, ان کا دین پوری ان کی شخصیت کے اوپر کے ارد گرد ہے. یہ ان کی پوری پرسنالٹی ہے. تو اب ان کی جو عباد الرحمان کی جو کوالٹیز ہیں یہ ایک سنیپ شاٹ میں آپ کے سامنے ساری موجود ہیں کہ آخر میں یہ اپنی فیملی کے بارے میں فکر مند رہتے ہیں, ان کے لیے دعا کرتے ہیں, ان کو اپنی یہ دعا کرتے ہیں کہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اور اس پوری پرسنالٹی کو مینٹین کرنے کے لیے یعنی اپنے آپ کو صبر کے ساتھ اس کے ساتھ ڈٹے رہتے ہیں کہ میں اس پرسنالٹی کو مینٹین کر سکوں. کیونکہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کی جو پرسنالٹی ہوتی ہے, ایون جو بڑے دیندار لوگ بھی ہیں, وہ مختلف چہروں کے مالک ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر وہ مسجد میں تو جی جی کر کے بات کر رہے ہوتے ہیں, دو ہاتھوں سے سلام کرتے ہیں السلام علیکم, گھر جا کے بیوی پہ چیخنا شروع کر دیتے ہیں, بچوں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ کون سی پرسنالٹی ہے؟ یہ عباد الرحمان نہیں ہے, یہ ایک پرابلم ہے. اور پھر اسی طرح سے مسجد میں ہوتے ہیں تو اللہ اللہ اور رسول اللہ اور یہ باتیں, اور بزنس میں ساری دو نمبریاں کر رہے ہیں, فراڈ کر رہے ہیں, کرپشن کر رہے ہیں. بزنس میں انہوں نے بالکل کمپارٹمنٹلائز کیا ہوا ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں کوگنیٹو ڈسننس, کہ ایک انسان جو ہے وہ بلیو کچھ اور کر رہا ہے, حرکتیں اس کی اس کے اپوزٹ ہیں. تو زیادہ دیر آپ اس کو چلا نہیں سکتے کہ فکر کچھ اور ہے اور حرکتیں کچھ اور ہیں. یہ یا تو آپ کو اس کشتی میں جانا پڑے گا یا اس کشتی میں جانا پڑے گا. یا تو آپ اپنی بلیفس کے مطابق اپنی حرکتیں چینج کر لیں, یا پھر آپ کی حرکتیں اسی طرح دو نمبر ہی رہیں گی اور آپ کی بلیف چینج ہو جائے گی, آپ کا ایمان چلا جائے گا آپ سے. تو اس لیے یہ عباد الرحمان جو یہ بڑی بیلنس پرسنالٹی ہے جن کا ذکر کیا جا رہا ہے. تو یہ وہ 12 کوالٹیز ہیں جن کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا کہ ان عباد الرحمان کی جو کوالٹیز ہیں وہ یہ ساری ہیں کہ وہ ہمبلنس کے ساتھ چلتے ہیں, کمپوزڈ رہتے ہیں, رات کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں, جہنم کی آگ سے پناہ مانگتے ہیں, صحیح طریقے سے اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرتے ہیں, اپنے اوپر بھی خرچ کرتے ہیں, کبیرہ گناہ جو ہے میجر سنز ان سے اپنے آپ کو بچا کر رکھتے ہیں. اگر خدا نخواستہ کوئی غلطی ہو جائے فوراً توبہ کی طرف دوڑتے ہیں, اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں, کبھی بھی جھوٹی گواہیاں نہیں دیتے, لغویات سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں, قرآن کے اوپر توجہ دیتے ہیں, اپنی خاندان کے لیے اپنے گھر والوں کے لیے دعا کرتے ہیں, ان کے لیے پریشان بھی رہتے ہیں, اور اس اوور آل پرسنالٹی کو ساتھ صبر کے ساتھ لے کے چلتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عباد الرحمان میں شامل کرے. اللہ تعالیٰ ہماری تمام غلطیاں کوتاہیاں گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ ہم سے راضی ہو, ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کی خیر نصیب فرمائے. بارک اللہ فیکم, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.